الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله الطلاق أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگوں بھائیوں، آج کے جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں اس میں ڈائریکٹ مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کیا جا رہا ہے، اعمال پر نہیں، ہمارے عقیدے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ظاہر ہے کہ تمام اعمال کی بنیاد عقیدہ ہے. اگر عقیدہ درست ہے تو سارے اعمال مقبول ہیں، اور عقیدے میں گڑبڑی ہے تو سارے کے سارے اعمال بیکار ہیں، کوڑے کی ٹوکری میں، کوئی فائدہ نہیں. اسی لیے جو باطل طاقتیں ہیں، شرارت کرنے والے لوگ ہیں، وہ ایسے ایشوز اور ایسے مدعے کو اٹھاتے ہیں کہ جس سے عام لوگ، حقیقت کو نہ جاننے والے لوگ شک میں، شبہ میں مبتلا ہو جائیں. آئے دن اسلام کے کسی نہ کسی مسئلے کو ایشو بنایا جاتا ہے اور اس پر ٹی وی پر ڈیبیٹ کرائے جاتے ہیں اور اسلام کے عقیدے کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ یہ جو نئی جنریشن ہے وہ اسلام کے احکام اور عقیدے کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جائے. اور یاد رکھو، اسلام نام ہے، ایمان نام ہے یقین کا، ایمان نام ہے یقین کا. اگر ایمان کے، اسلام کے کسی عقیدے کے بارے میں اگر کسی کو شک پیدا ہو گیا، شبہ پیدا ہو گیا، تو شک اور شبہ پیدا ہوتے ہی وہ ایمان سے نکل جائے گا. بہت ساری باتوں میں سے آج میں نے جو ٹاپک اور عنوان انتخاب کیا وہ ہے مسئلہ طلاق کا. آئے دن آپ دیکھتے ہو سوشل میڈیا پر اور الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر اس مسئلے کو اچھالا جاتا ہے. کئی سال پہلے بھی اچھالے گئے تھے، جس کی وجہ سے ہمارا نوجوان یہ سمجھنے لگا کہ یہ طلاق کا جو سسٹم ہے یہ اسلام میں اچھا نہیں ہے. نعوذ باللہ. مسلمانوں کے دماغ میں یہ چیز بیٹھا دی گئی اور یہ بیٹھا دیا گیا کہ مسلمان
شادی کرتا ہے، نکاح کرتا ہے گھر بسانے کے لیے نہیں، زندگی گزارنے کے لیے نہیں، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ ادھر نکاح کیا ادھر طلاق دیا، یعنی ان کا کام ہے صرف طلاق دینا، مسلمان کو اور طلاق کو جوڑ دیا۔ مسلمان یعنی طلاق، طلاق یعنی مسلمان۔ اب اس کی وجہ سے بہت سارے نوجوان یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ مولانا یہ طلاق کا سسٹم سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ میرے ذہن میں آیا کہ اسی کا نام ہے ارتداد، ذہنی ارتداد۔ آدمی باہر سے تو پورا مسلمان نظر آتا ہے، لیکن اندر سے وہ شک و شبہ میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسلام سے نکل چکا ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، وقت بہت کم ہے، اتنے کم وقت میں جتنا کہہ سکتا ہوں اللہ کے حلوائے کہہ دیتا ہوں۔ آپ یہ سمجھو کہ جس طرح ہم شادی اور نکاح کی تیاری کرتے ہیں، آج ہمارے یہاں تیاری کس چیز کو کہتے ہیں؟ لڑکا کے لیے گھر بنا دینا، لڑکی کے لیے جہیز کے سامان کو خرید کے زیورات بنا کر کے گھر میں رکھ لینا، اس کا نام ہم نے شادی بیاہ کی تیاری کر دی۔ دنیا کے اعتبار سے یہ بھی تیاری ہے اور ضروری ہے، لیکن تیاری میں ایک چیز یہ بھی ہے جو فرض عین ہے ہر مومن بالغ کے لیے، کہ جیسے آپ پر نماز فرض ہے تو نماز کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے، فرض عین ہے۔ نماز کن چیزوں سے فاسد ہوتی ہے، کن چیزوں سے صحیح ہوتی ہے، کب سجدہ سہو واجب ہوتا ہے۔ روزہ فرض ہے، زکوٰۃ فرض ہے، تو روزہ اور زکوٰۃ کے مسائل کا جاننا بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوتی ہے؟ اسی طرح نکاح اور طلاق کے مسائل کا جاننا بھی ہر مومن کے لیے فرض ہے، فرض عین ہے۔ اتنے مسائل کا جاننا کہ وہ نکاح شریعت کے طریقے پر کر لے اور زندگی شریعت کے اصول کے مطابق گزار لے، یہ ہر بالغ مرد و عورت پر جاننا فرض ہے۔ لیکن میرے بھائیوں بتاؤ، ابھی یہ دیوالی کی چھٹیاں گزری ہیں، بہت ساری شادیاں ہوئی، کتنے نوجوان لڑکوں کو نکاح کے مسئلوں کا پتہ تھا؟ کتنی ہماری بہن بیٹیوں کو نکاح اور طلاق کے مسئلے کا علم تھا؟ کیا باپ نے اس طرف توجہ دی؟ کیا ماں نے اس طرف توجہ دی؟ اس کی جانب توجہ کون دے گا؟ یہ بھی شادی کی تیاری ہے۔ آپ نے اگر بیٹی کے لیے مہنگے مہنگے زیور خرید لیے، بہت اچھا رشتہ کر دیا، لیکن اگر آپ نے بیٹی کو شوہر کے حقوق نہیں بتائے تو وہ اچھے زیور بیٹی کی زندگی گزار نہیں سکتے ہیں۔ اگر آپ نے بیٹے کے لیے بہت مہنگا فلیٹ خرید لیا اور بیٹے کو وہ دے دیا کہ تم اپنی بیوی کے ساتھ اس فلیٹ میں رہو، ساری سہولتیں اس میں موجود ہیں، لیکن اگر آپ نے بیٹے کو بنیادی تعلیم نہیں دلائی کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں، سسرال والوں کے کیا حقوق ہیں، جو تمہارا سسر بنا ہے، جو تمہاری ساس بنی ہے، اس کے کیا حقوق ہیں، تو وہ مہنگے اور نئے فلیٹ بھی تمہارے بیٹے کو زندگی میں سکون عطا نہیں کر سکتے۔ ہمارا مسلمان ان بنیادی چیزوں کی طرف سے غافل ہے، اور اس نے دنیا کی چند چیزوں کا نام تیاری کر لیا ہے۔ اسی لیے نہ لڑکوں کو نکاح کے مسائل کا علم ہوتا ہے، نہ لڑکیوں کو نکاح کے مسائل کا علم ہوتا ہے، نہ طلاق کے مسائل کا علم لڑکوں کو ہے نہ لڑکیوں کو ہے۔ جہالت میں غفلت میں آ کر کے کبھی لڑکا خود سے طلاق دے دیتا ہے، کبھی لڑکی طلاق کا مطالبہ کرنے لگتی ہے، زندگی اجیرن بن جاتی ہے، زندگی میں کھٹاس پیدا ہو جاتی ہے۔ کچھ غلطیاں ہماری طرف سے بھی ہیں، ان غلطیوں کی اصلاح کرنی چاہیے۔ دشمن کو کچھ موقع ملتا ضرور ہے ہماری کوتاہی کی وجہ سے، ایک دو موقع ایسا آتا ہے جس کو ایشو بنا دیا جاتا ہے،
قرآن کریم میں نے جو آیت پڑھی ہے، اسلام میں طلاق کا نمبر 5ویں نمبر پہ آتا ہے۔ پہلے نمبر پر طلاق نہیں ہے کہ بیوی سے کوئی میٹر ہوا اور فوراً طلاق زبان سے نکال دی، معاملہ کلیئر، ختم۔ نہیں، قرآن ہم پڑھتے ہیں، سمجھ کر پڑھو۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ترتیب بیان فرمائی ہے کہ اگر میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو ان جھگڑوں کو کس طرح مصالحت کروانی چاہیے، کس طرح ختم کرنا چاہیے، اللہ نے اس کی پوری ترتیب بیان فرمائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللاتی تخافون نشوزہن، کہ جن باتوں میں عورتوں کو اپنے شوہر کی فرما برداری کرنا شریعت نے ضروری قرار دیا ہے۔ ہر بات میں بیوی کو شوہر کی بات ماننا ضروری نہیں ہے۔ شوہر کوئی خدا نہیں ہے کہ وہ اگر وہ شریعت کے خلاف بھی کوئی کام کہے تو عورت مان لے۔ نہیں، اگر شوہر کہتا ہے بیوی کوئی پردہ کرنے والی ہے، شوہر ماڈرن ہے، شوہر کہتا ہے کہ تو پردہ نہیں کر، بیوی کے لیے شوہر کی بات ماننا جائز نہیں۔ شوہر کہتا ہے کہ میرے دوستار کے ساتھ گھومنے چل، ہوٹل میں کھانا کھائیں گے، بیوی کہتی ہے کہ نہیں، میرے لیے وہ اجنبی ہے، میں آپ کے ساتھ جاؤں گی، آپ کے دوستار کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ یہاں پر بیوی کے لیے شوہر کی نافرمانی کرنا ضروری اور فرض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی نافرمانی میں غیر اللہ کی بات نہیں مانی جائے گی، چاہے وہ شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ اسی لیے میں نے کہا کہ جن باتوں کا بیوی کے لیے ماننا ضروری ہے، شوہر کی جو باتیں بیوی کو ماننا ضروری ہے، اگر بیوی وہ باتیں شوہر کی نہیں مانتی ہیں، نافرمانی کرتی ہیں، شوہر کہتا ہے کہ پردہ کر، بیوی کہتی ہے نہیں کروں گی، شوہر کہتا ہے نماز پڑھ، بیوی کہتی ہے نہیں پڑھوں گی، شوہر کہتا ہے کہ اجنبی سے بات مت کر، شوہر کہتا ہے منع کرتا ہے بیوی کو، بیوی اجنبی سے بات کرتی ہے، شوہر کہتا ہے کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکل، شوہر کی بات کے خلاف ورزی کرتے ہوئے بیوی گھر سے باہر بغیر ضرورت کے گھومتی۔ قرآن کریم کہتا ہے شوہر کو کہ تمہاری بات نہیں مانتی، واللاتی تخافون نشوزہن، پہلا درجہ یہ ہے فعظوہن، نرمی سے سمجھاؤ، اللہ کی بات بتاؤ، رسول اللہ کی بات بتاؤ، فضائل اعمال پڑھ کے سناؤ، دینی کتاب پڑھ کے سناؤ، ازواج مطہرات اللہ کے نبی کی بیویوں کی سیرتیں پڑھ کے سناؤ، عائشہ کا ذکر کرو، خدیجہ کا ذکر کرو، ام حبیبہ کا ذکر کرو، فاطمہ کا ذکر کرو، حفصہ سودا کا ذکر کرو، اس کا دل پسیجے گا، اس کے اندر شوق پیدا کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، پہلے نمبر پر نصیحت کرو۔ اگر وہ اللہ کی نیک بندی ہوگی تو اس کے دل کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں گناہ کر رہی ہوں، ایک وہ عائشہ تھیں، ایک وہ خدیجہ تھیں، وہ ایک حفصہ سودا ام حبیبہ تھیں، وہ اللہ کی نیک بندیاں تھیں، میں بھی ان کے جیسی بنوں گی۔ بہت اچھی بات ہے، معاملہ ختم ہو گیا، میاں بیوی کے تعلقات اچھے ہو جائے۔ اگر نرمی کے ساتھ نصیحت کرنے کے باوجود بیوی ماننے کو تیار نہیں ہوتی ہے، قرآن کہتا ہے کہ اگلا اسٹیپ اور اگلا درجہ یہ ہے وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، بستر الگ کر لو۔ میاں بیوی ایک ساتھ لیٹتے ہیں، گھر ایک رہے گا، بستر بیڈ الگ ہو جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کو گھر میں چھوڑ کر تم جا کر
ٹیرس پر سو جاؤ یا گلی میں سو جاؤ، نہیں، گھر ایک، بیڈ الگ، بستر الگ۔ اگر کوئی فرما بردار عورت ہوگی وہ کبھی بھی یہ گوارا نہیں کرے گی کہ میرا شوہر مجھ سے الگ سوئے۔ اس کی تنبیہ ہوگی کہ میں کیسی ہوں، میں کیسی نافرمان ہوں کہ میرا شوہر مجھ سے الگ سو رہا ہے، اس کو احساس ہوگا۔ اور شریعت نے جو کہا کہ گھر ایک ہو لیکن بستر الگ ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر رات میں اس کو احساس پیدا ہوا اپنے خطا کا، اپنی غلطی کا، اپنے قصور کا، اس کو احساس ہوا تو وہ شوہر گھر میں ہی ہے نا، جا کے شوہر کو منا سکتی ہے۔ اگر شوہر ٹیرس پر ہوگا، شوہر دوستار کے یہاں ہوگا، شوہر دوسرے کارخانے میں گلی میں سویا ہوگا، عورت کے دل میں اگر احساس ہوتا ہے تو وہ شوہر کو منانے کے لیے کہاں ڈھونڈے گی، کہاں جائے گی؟ دوسرا طریقہ شریعت نے کہا وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ۔ تیسرا طریقہ، اگر عورت ایسی ہے کہ اس اسٹیپ سے، اس بات سے بھی اس کی اصلاح نہیں ہوئی، تو قرآن کہتا ہے وَضْرِبُوهُنَّ، ان کو مارو۔ اب مارو کا مطلب بیلٹ نکال کے نہیں، آج کل نوجوان کی کمر میں بیلٹ ہوتا ہے، وہیں نکالا اور دنادن شروع کر دیا۔ لٹ سے نہیں، وائر سے نہیں، فائٹ سے نہیں، وہ کمزور ہے، اس سے کیا تم اپنی طاقت کا مقابلہ کر رہے ہو؟ مقابلہ تو برابر کے لوگوں سے ہوتا ہے۔ عورت سے کیا طاقت کا اظہار کرنا، طاقت وہاں پہ جتانا؟ 3 شرط ہے عورت کو مارنے کی۔ پہلی شرط، اس طرح مارا جائے کہ عورت کے بدن پر سوجن نہ آئے۔ دوسری شرط، عورت کے جسم پر نشان نہ آئے۔ تیسری شرط، مارنے کے وقت نیت اصلاح کی ہو، ذلیل کرنے کی نہ ہو۔ یہ 3 شرط اللہ کے نبی علیہ السلام نے وَضْرِبُوهُنَّ کی قید میں لگا دیا ہے۔ مسلمانوں غور کرو، آج ہم خود غیروں کو موقع دیتے ہیں کہ اسلام کے خلاف وہ آواز بلند کریں۔ جب ہم بیوی کو مارتے ہیں، کیا یہ چیز قرآن کی یہ ہدایت، ہمارے نبی کی یہ ہدایت ہمارے سامنے ہوتی ہے؟ اسی لیے بہت سارے صحابہ کے بارے میں، خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آیا ہے کہ وہ مسواک کا استعمال کرتے تھے۔ مسواک ایک بالش کی ہوتی ہے نا، اس کا استعمال کرتے تھے۔ مقصود چوٹ لگانا نہیں ہے، مقصود اس کو مار کا احساس دلانا ہے۔ مقصود مارنا نہیں ہے، زخمی کرنا نہیں ہے، گھائل کرنا نہیں ہے، مقصود اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ تو ایسی غلطی کر رہی ہے کہ تو مار کھانے کی مستحق بن گئی ہے۔ مسواک کا استعمال کرتے تھے۔ یہ 3 مرحلہ ہے۔ پہلا نصیحت، سمجھانا، دوسرا بستر الگ کرنا، تیسرا مارنا۔ ان 3 شرطوں کے ساتھ بدن پر سوجن نہ آئے، بدن پر مار کا نشان نہ آئے، اور مارنا اصلاح کی نیت سے ہو، ذلیل کرنے کی نیت سے، رسوا اور بدنام کرنے کی نیت سے نہ ہو۔ اگر یہاں بھی معاملہ سلٹ گیا، ہو گیا تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر نہیں ہوا، مسلمانوں دیکھو قرآن ہمیں کیسے سمجھاتا ہے اور ہم قرآن سے کتنے دور ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا۔ اب تک جو یہ 3 مسئلہ تھا، یہ میاں بیوی کے درمیان تھا۔ خاندان کے لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ اندر کیا چل رہا ہے میاں بیوی میں۔ شریعت کا مزاج سمجھو، شریعت یہ چاہتی ہے کہ بلا ضرورت میاں بیوی کا معاملہ شوہر کے خاندان کی طرف یا بیوی کے خاندان کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ جہاں تک ہو میاں بیوی کا اختلاف، ان دونوں کو خود حل کرنے دو۔ میاں بیوی کے درمیان باپ کو، لڑکا کے باپ کو، لڑکا کی ماں کو
لڑکی کے باپ کو, لڑکا کی ماں کو, رشتہ داروں کو ٹانگ نہیں اڑانا چاہیے. ارے میری بیٹی کو کیوں ایسا کیا, میرے بیٹا کو ایسا کیوں کیا. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, ان کا اختلاف ہے, ان کا جھگڑا ہے, پہلے ان کو سلجھا لینے دو. اگر باپ کی طرف, لڑکا کی طرف کے لوگ یا لڑکی کی طرف کے لوگ ان کے جھگڑے میں اپنا ٹانگ ڈالیں گے, قرآن کہتا ہے کہ اس سے مصالحت نہیں ہوگی, جھگڑا اور بڑھے گا. اسی لیے قرآن نے 3 اسٹیپ تک شوہر اور بیوی کو کہا کہ تم دونوں آپس میں مسئلے کا حل نکالو. اگر ان 3 اسٹیپ تک, ان 3 درجوں تک مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جھگڑا اب میاں بیوی سے ختم ہونے والا نہیں ہے. اب قرآن کہتا ہے کہ یہ جھگڑا اب میاں بیوی کے ختم کرنے کا نہیں ہے, نہیں ہو سکتا. اب دونوں کے خاندان کو اس میں دخل دینا پڑے گا. قرآن کہتا ہے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا. ایک نیک آدمی لڑکا کی طرف سے بلاؤ, ایک نیک آدمی لڑکی کی طرف سے بلاؤ. إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا. اگر یہ دونوں خاندان کے لوگوں کا ارادہ اچھا ہوگا, اللہ تعالیٰ ان کی برکت سے میاں بیوی کے دل کو جوڑ دے گا. جو ثالثی کرنے والے ہوتے ہیں نا, مصالحت کرنے والے, وہ بھی ہم لوگ آج کل ایسا تلاش کرتے ہیں کہ جو دادا کہلاتا ہو, جس کی چلتی ہو. قرآن کہتا ہے کہ نہیں, نیک آدمی, دادا کو نہیں لے جانا ہے, پوتے کو لے جانا ہے, نیک کو لے جاؤ. بروں کی برائی کا اثر فریق پر بھی پڑتا ہے. جب نیک لوگوں کو لے جاؤ گے, اللہ کہتا ہے ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما, کہ ایک آدمی لڑکے والوں کی طرف سے, ایک آدمی لڑکے والوں کی طرف سے, وہ دونوں بیٹھ کر کے دونوں کے معاملے کو رکھ کر کے حل تلاش کریں. اگر دونوں کی نیت اچھی ہوگی, اللہ کہتا ہے کہ تمہارے اچھی نیت کی وجہ سے اللہ دونوں میاں بیوی کے دل کو جوڑ دے گا. وقت ختم ہو گیا ہے, موضوع لمبا ہے, انشاءاللہ پھر کبھی زندگی رہی تو انشاءاللہ اس موضوع کو مکمل کروں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.